ورلڈ سپر لائٹ ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ کا بڑا مقابلہ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر آدم عظیم کے نام۔ آدم عظیم نے ورلڈ چیمپئن لیپی کو 9ویں راؤنڈ میں شکست دے دی۔ آدم عظیم اب تک کوئی مقابلہ نہیں ہارے۔ آبائی تعلق کوٹلی آزاد کشمیر سے ہے۔ باکسنگ کا بڑا مقابلہ اسپورٹس اور ریوائج زیب پر براہ راست دکھایا گیا۔ بلوچستان کے ضلع قلات میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ایف سی کے 18 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے کلیئرنس آپریشن کے دوران منگوچر اور ہرنائی میں 23 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ آئی ایس پی آئی نے بتایا دہشت گردوں نے قلات کے علاقے منگوچر میں سڑک بلاک کرنے کی کوشش کی۔ فورسز کی کارروائی میں 12 دہشت گرد مارے گئے۔ ایف سی کے 18 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ واقعے کے بعد بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کلیئرنس آپریشن کیا گیا۔ ہرنائی میں 11 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے تباہ کر دیے۔ صدر اور وزیر اعظم کی بلوچستان میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ 18 اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ملک دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردوں کو بلوچستان کا امن خراب کرنے نہیں دیں گے۔ حکومت بلوچستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدام جاری رکھے گی۔ آرمی چیف کا دورہ بلوچستان، شہید جوانوں کی نماز جنازہ میں شرکت۔ آرمی چیف، گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سی ایم ایچ کوئٹہ آمد۔ زخمیوں کی عیادت کی، جوانوں کے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ کہا دشمن عناصر کو تعاقب کر کے نشانہ بنائیں گے، مادر وطن کے لیے ہر قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں۔ دہشت گردی میں ملوث غیر ملکی اقواام کے اہلکار سے آگاہ ہیں۔ دوست نما دشمنوں کو شکست ہوگی، جب بھی ضرورت پڑی دشمنوں کا قلعہ قمع کریں گے۔ بلوچستان کے عوام کی فلاح و بہبود اور سیکیورٹی اولین ترجیح ہے۔ آرمی چیف کا بلوچستان کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر ان کو بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے فوج، ایف سی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عزم کو سراہا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں گاڑی پر فائرنگ، 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے گاڑی میں آگ لگ گئی۔ واقعے کی تحقیقات جاری۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد کا تعلق بلوچستان کے علاقے قلعہ سیف اللہ سے ہے۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ کر دیا گیا۔ وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس سرفراز ڈوگر، سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس خادم حسین سومرو اور بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس محمد آصف کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ کر دیا گیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنائے جانے کا امکان۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھ کر دوسرے صوبوں سے ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلے کی مخالفت کی تھی۔ اسلام آباد بار کونسل کی ہائی کورٹس کے 3 ججز کے تبادلے کی مذمت۔ 12 کونسلز کا اجلاس آج صبح 11 بجے طلب کر لیا۔ یہ فیصلہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ فیصلہ اسلام آباد کی وکلا برادری کے حقوق اور نمائندگی کو کمزور کرتا ہے۔ اسلام آباد بار کونسل کا اعلامیہ جاری۔ دس فروری کو اسلام آباد کی جانب مارچ ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سماعت فل کورٹ کرے، سپریم کورٹ کی کارروائی کو لائیو دکھایا جائے۔ 26ویں ترمیم کے عدلیہ پر اثرات کے عنوان سے وکلا کنونشن کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس فوری منسوخ کیا جائے۔ جب تک 26ویں ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا نئی تعیناتیں نہ کی جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج کو ہی چیف جسٹس بنایا جائے۔ اگر وہ ٹیبل کا مکالمہ چھوڑ کے سڑکوں کے مکالمے کی طرف چلے گئے ہیں تو حکومت بھی ڈائیلاگ پھر اسی زبان میں کرے گی۔ اب آپ الجہاد کے نعرے لگاتے ہوئے دارالحکومت پہ حملہ کرتے ہیں، یہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہم کریں، نہ کوئی ہمیں گرفتار کرے، نہ ہم پہ کوئی مقدمہ چلے، وہ فصل آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ پی ٹی آئی مکالمہ چھوڑ کر سڑکوں پر چلی گئی تو حکومت بھی مذاکرات اسی زبان میں کرے گی۔ ریاست پر حملہ کریں گے تو ریاست گلے میں ہار نہیں ڈالے گی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کہتے ہیں احتجاج میں اس بار بھی پی ٹی آئی والے اکیلے ہوں گے۔
مہذب سیاسی جماعتیں ان کی آگ کا ایندھن نہیں بنیں گی۔ مولانا فضل الرحمان تخریب، تشدد اور جلاؤ گھراؤ کی سیاست نہیں کرتی۔ انہوں نے شاہد خاقان اور مفتاح سے رابطہ کیا تو 2 افراد کا اضافہ ہوگا۔ ابھی احتجاج شروع نہیں ہوا، ان کی زبان دیکھ لیں۔ نئی دلی میں کوئی وزیراعلیٰ کے ہمراہ حملہ کرے وہ تو کچل دیں گے۔ پی ٹی آئی مذاکراتی عمل میں خود ہی آئی اور خود ہی نکل گئی۔ وزیراعظم کی پیشکش کو 2 گھنٹوں میں مسترد کر دیا۔ اسپیکر کو باضابطہ طور پر دونوں کمیٹیز کی تحلیل کا نہیں کہا گیا۔ حکومت اور اپوزیشن نے مذاکراتی کمیٹیاں تحلیل کر دی۔ اسپیکر آفس پی ٹی آئی اور حکومت کا نمائندہ نہیں، سہولتکار ہے۔ سیاسی جماعتیں مذاکرات کے لیے کسی آفس کی پابند نہیں ہوتی۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں 8 فروری کو احتجاج پرامن، آئینی اور بڑا ہوگا۔ صوابی جلسے میں پورا کے پی شرکت کرے گا۔ 3 صوبوں کشمیر، گلگت بلتستان میں لوگ اپنے شہروں میں احتجاج کریں گے۔ وکیل فیصل چودھری نے بتایا بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے اپوزیشن کو قومی ایجنڈے پر اکٹھا کیا جائے۔ حکومت سے مذاکرات بند، اپوزیشن سے بات جاری ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا مذاکراتی کمیٹیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ ترجمان قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کہتے ہیں مذاکراتی کمیٹیاں ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئی۔ اسپیکر ایاز صادق کی خواہش ہے حکومت اور اپوزیشن مذاکرات سے مسائل کا حل نکالیں۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے امریکہ سے اب تک کوئی کال نہیں آئی۔ محسن نقوی کے صحافیوں سے گفتگو، سوال ہوا اگر کال آئی تو پھر وزیر داخلہ نے جواب میں ٹھینگا دکھا دیا۔ بولے 8 فروری احتجاج پر پی ٹی آئی سے درخواست کریں گے، ایسا نہ کریں۔ تنبیہ بھی کر ڈالی کہ 26 نومبر کی طرح نہ مانے تو پھر دیکھیں گے۔ امریکہ سے حکومت کا بہت اچھا تعلق ہے، اسی سلسلے میں وہ امریکہ گئے تھے۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی کچھ چیزیں حقائق نہیں، حقیقت میں کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں اور کچھ آنا باقی ہیں۔ وفاق سے مرکز میں پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کے بعد امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں وزیرستان کے لوگوں کا بہت نقصان ہوا۔ لوگ اپنا گھر چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ بدقسمتی سے حکومتی سطح پر ان کی قربانیوں کا اعتراف نہیں کیا گیا۔ وزراعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور کا تقریب سے خطاب۔ زم اضلاع میں دیرپا امن کا قیام صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کے پی حکومت کو این ایف سی میں زم اضلاع کا شیئر نہیں مل رہا۔ وفاق سے کراچی کے لیے پیسے لائیں اور میرے ساتھ بیٹھیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کے سابق میئر اور ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال کو پیشکش، کہا ایم کیو ایم والے سوچیں مسائل باتوں سے حل ہوں گے، نہ پریس کانفرنسز کرنے سے۔ کراچی کی خدمت ہوگی۔ کراچی کو 15 نہیں 1500 ارب روپے ملنے چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہم تو شہر کی خدمت کر ہی رہے ہیں، میئر کراچی آئیں ہمارا ساتھ دیں۔ سندھ میں 50 سال سے کوٹا سسٹم رائج ہے، جو 40% مجسر تھا اس کا 90% بھی چرا لیا گیا۔ یہ چاہتے ہیں کراچی کا ایک بچہ بھی پڑھ نہ پائے۔ مرتضی وہاب سندھ حکومت کے اس اقدام کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی لڑائی دھوکہ ہے، عوام اب اعتبار نہیں کرتے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہم نئے الیکشن کی حمایت نہیں کرتے، ان حالات میں الیکشن ہوں گے تو کیا ہوگا؟ فارم 45 کی بنیاد پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور پی ٹی آئی بھی اس کی حمایت کرے۔ نہیں معلوم پی ٹی آئی فارم 45 سے کیوں پیچھے ہٹ گئی۔